السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم سنیں گے ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ایک نہایت دلچسپ اور پراسرار داستان ہے جو اسلامی، یہودی اور مسیحی روایات میں مختلف تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 102 میں آیا ہے اور ان سے متعلق تفصیلات احادیث اور تاریخی روایات میں بیان کی گئی ہیں۔ یہودی اور مسیحی روایات میں بھی ہاروت اور ماروت کا ذکر موجود ہے، البتہ وہ اسلامی نقطۂ نظر سے کافی مختلف ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پھر نسل انسانی میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونا شروع ہوا تو فرشتوں نے انسانوں کے گناہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اللہ باری تعالیٰ، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں تو نے اپنی زمین پر اپنا نائب بنایا، اور وہ قتل و غارت گیری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں اپنی زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی زمین پر اتارتا ہوں، تم اپنے چند نمائندے پیش کرو جو زمین پر جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر سکے۔ چنانچہ فرشتوں نے 3 فرشتوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جسے زمین پر بھیجا جانا تھا۔ جب یہ 3 فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے عاجزی کا اظہار کیا، جس کے بعد 2 فرشتے جن کے نام ہاروت اور ماروت منقول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم سکھا کر ان میں نفسانی خواہشات فرما کر ملک بابل میں اتار دیا۔ ہاروت اور ماروت بابل میں بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے۔ یہ اجڑا ہوا محل آج سے مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ہاروت اور ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، انہوں نے اپنا قیام اسی اجڑے محل میں کیا۔ ہاروت اور ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات اس محل میں آ کر قیام پذیر ہوتے۔ ہاروت اور ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا۔ ہاروت اور ماروت جس وقت بابل میں اترے اس وقت بابل پر شاداد خاندان کی حکومت تھی۔ یہ دونوں فرشتے دنیا میں آ کر عدل و انصاف کے کام کرنے لگے، فتوے دینے لگے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے لگے اور ساتھ ہی جادو کے اثرات کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنے لگے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ وہ آزمائشوں میں پڑ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابل میں ایک نہایت خوبصورت عورت رہتی تھی جس سے بعض روایات میں زہرہ کہا گیا ہے۔ یہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی وجہ سے پورے بابل شہر میں مشہور تھی۔ بابل شہر کا ہر مرد اس عورت کا خواہش مند تھا۔ ہاروت اور ماروت اپنے عدل و انصاف اور اچھے کاموں کی وجہ سے پورے بابل شہر میں مشہور ہو گئے۔ جب زہرہ کو ان کی اچھائی اور نیکی کا علم ہوا تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئی۔ جب ہاروت اور ماروت اس کو دیکھا تو وہ اس کے خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ عورت ہاروت اور ماروت سے سوالات کرنے لگی۔ زہرہ نے ان سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے یا کسی بے گناہ کو قتل کرے یا پھر شراب پی۔ ہاروت اور ماروت نے پہلے تو شرائط ماننے سے انکار کر دیا، لیکن تیسری شرط یعنی شراب
پینے پر راضی ہو گئے۔ جب انہوں نے شراب پی لی تو وہ مدہوش ہو گئے اور پھر زنا کر بیٹھے اور قتل بھی کر دیا۔ جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں اختیار دیا، کیا تو دنیا میں سخت عذاب برداشت کرے اور پھر تو قیامت کے دن آخرت کا عذاب برداشت کرے۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بابل کے گہرے کنبے میں الٹا لٹکا دیا، جہاں وہ قیامت تک سزا برداشت کرتے رہیں گے۔ تاہم اس واقعے کی اصل حقیقت کے بارے میں علماء دین نے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہاروت اور ماروت اور زہرہ کا قصہ حدیث سے ثابت ہے یا من گھڑت ہے؟ مذکورات روایات سنن سعید بن منصور میں منسوب ہے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایک کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا انسان۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے اور جادو جیسے فتنے سے بچنا ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔